اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ اربعین حسینی اور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے چل رہا ہے۔ جہاں تک اربعین کا تعلق ہے تو یقیناً ایک گہرا ربط ہے خود اربعین اور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذات مقدسہ میں، چونکہ جو روایات ہمیں ملتے ہیں اربعین کے عنوان سے اور اس کے اجر و ثواب کے عنوان سے اور اس کے فیوض اور برکات کے عنوان سے، یقیناً اسی کے مشابہ اگر ہم دیکھیں تو ظہور کی بھی روایات موجود ہے کہ ظہور میں کن لوگوں نے شرکت کرنی ہے، کون سے لوگ ہوں گے، اور خود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے کیا مقاصد ہوں گے۔ یعنی خود حضرت سید شہداء علیہ السلام کا کہ روز عاشور انہوں نے جو صدا بلند کی اور فرمایا حل من ناصر ینصرنا، اسی وقت مرحوم دربندی کی کتاب ہے مقتل دربندی، وہاں پر جو جملے لکھے ہیں اور اس کے مشابہ اور بہت ساری کتابوں میں بھی ہے یہ چیز کہ جب مولا نے یہ صدا بلند کی تو اس وقت ملائکہ لبیک انہوں نے کہا، جنات میں سے لبیک کی آواز آئی، تمام خلائق میں سے لبیک کی آواز آئی، چونکہ ظاہر وقت کے امام ہے اور امام فقط انسانوں کے امام نہیں ہوتے بلکہ جو خلائق ہے، جس چیز کو خدا نے خلق کر دیا، یقیناً ان سب کی آواز آئی لبیک، اور حتیٰ یہاں تک لکھا ہے کہ مٹی اور ریت سے بھی آواز آئی کہ لبیک یا حسین۔ یہ لکھا ہے چونکہ ظاہر ہے کہ امام چونکہ سب خلائق کا امام ہوتا ہے، سب چیزوں کے اوپر حجت ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ لبیک بھی سب کہیں گے، لیکن ذات خود ایک لشکر اشقیاء لشکر یزید، وہاں ظاہر اولاً تو امام اگر اس طریقے سے ہمارا عقیدہ یقیناً نہیں ہے کہ امام اس قدر مجبور تھے کہ ظاہر حجت ہے، تمام خلق کے اوپر حجت ہے، وہ اس چیز کا محتاج ہو کہ اس کو لبیک کی آواز وہ کہے محض اپنے جان بچانے کے لیے، یہ چیز نہیں تھی، بلکہ گویا وہ لبیک کہنا یعنی لوگوں کو بلانا در حقیقت دین خدا کی طرف بلانا تھا، لوگوں کو خدائی بنانا تھا، لوگوں کو خدائی بنانے کے لیے یہ کہہ رہے تھے، محض یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ سوچے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے جان بچانے کے لیے کہا تھا، نہیں، وہ لبیک کی صدا آج تک جاری اور ساری ہے، اور یہ اربعین حسینی بھی اسی کے پس منظر ہے کہ لوگ جو ہے گویا کہ دین خدا کی طرف خدائی بننے کے لیے لوگ کربلا جاتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے حل من ناصر کا، یہ نہیں ہے کہ جیسے بعض ذاکرین کچھ اس طریقے سے مصائب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گویا کہ مثلا مولا امام حسین علیہ السلام کی جان پہ پڑی ہوئی تھی، اور جیسے وہابیوں کا عقیدہ ہے، جیسے کہتے ہیں کہ آپ کس سے جا کے مدد مانگ رہے ہو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تھا، تو یہ ہم لوگوں کے اندر وہ چیز نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہم وہی عقیدہ رکھیں جیسے دشمنان اہل بیت اور نواسب کا عقیدہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے، امام جو ہے اس کے پاس کل اختیارات ہوتے ہیں، کل اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یزید جیسے ایک
چھوٹے موٹے اس سے وہ امام کو پریشر میں لے کے آئے، اور امام مثلا خدا نخواستہ امام جو ہے وہ گھبرا جائے، امام کسی سے ڈرتا نہیں، عام ولی اللہ نہیں ڈرتے، جو عام خدا کے ولی ہوتے ہیں، چھجائی کے سید الشہداء علیہ السلام، اِنَّ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، عام جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ڈرتے، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، تو محض کیا سید الشہداء علیہ السلام اس لیے انہوں نے آواز بلند کی تھی؟ یقیناً جواب آئے گا کہ نہیں، بلکہ یہ اصل اس دین خدا کی طرف لوگوں کو فروغ دینا تھا، اس دین خدا کی طرف لوگوں کو بلانا تھا کہ آپ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف جو آئے گا وہ یقیناً دین خدا کی طرف جانا ہے، اور یہی پس منظر آج بھی ہے کہ خود کربلا کی طرف لوگوں کا جانا اور کربلا یہاں پر ہجوم کرنا، یہ گویا وہی خدا کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ من زار ابی عبداللہ الحسین فی کربلا کمن زار اللہ فی عرشہ، فرمایا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں زیارت کی گویا اس نے عرش پہ خدا کی زیارت کی۔ یہاں سے بات بالکل واضح ہے کہ اصل حسین کی طرف جانا گویا کہ اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف وہ چلا جائے گا، جو حسین کی زیارت کرے گویا اس نے اللہ کی زیارت کی، تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ گویا وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو خود اربعین حسینی اگر آج کے جو اربعین ہے، یقیناً زمانے قدیم میں یہ چیزیں ہمارے پاس مہیا نہیں تھی، خوف کا عالم تھا، بادشاہان وقت جو کہ ظالم تھے، ظالمین تھے، ان کے مشکلات تھے، ان کی لوگوں کو پریشان کر دینا، مومنین کو پریشان کر دینا، بلکہ 20 سال پہلے بھی یہ حالات نہیں تھے جو آج ہے، الحمدللہ 20 سال پہلے بھی حالات اس طریقے سے یہ مشائع کرنا، یہ اربعین کی طرف، اربعین کا اتنا بڑا اہتمام کرنا، یہ چیزیں نہیں تھی، چونکہ جو حاکم الوقت تھا وہ یقیناً ظالم آدمی تھا، اور وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا تھا، مخالف تھا، شیعہ ہی نہیں تھا، اور پھر وہ دوسروں میں بھی ناصبی تھا۔ تو نواسب کا یہ سلسلہ اس سرزمین پر رہا ہے، یعنی خود اگر دور بنو امیہ ہے، بنو مروان ہے، بنو عباس ہے، محض ان لوگوں کے تو ظالمین کے وہ لیڈر تھے یہ لوگ، اور ان کے علاوہ جو لوگ تھے، مثلا جو مختلف علاقوں میں ان کی حکومتی تھی، تو یہ ظلم کی، مثلا ہمارے ہندوستان میں جو حکومتی تھی، مثلا اکثر ناصبی تھے، یعنی خود مغلیہ جو مغل کنگز تھے تقریباً ناصبی تھے، اور سخت طریقے سے مذہب شیعہ کے مخالفین میں سے تھے یہ لوگ، سخت طریقے سے۔ اور اس کے علاوہ جو حکومت افغانستان میں تھی، البتہ یہ بھی افغانی تھے، اور اس کے علاوہ دوسری جو حکومتی تھی وہ بھی تقریباً ناصبیوں کی حکومتی تھی، یعنی خود قتل و غارت انہوں نے کی ہے، یعنی نواسب سے مراد یہ ہے آج کل کے دور میں تواریخ میں جس طریقے سے ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، یا سلطنت عثمانیہ ایک ناصبی حکومت تھی، بظاہر صوفیزم کو بھی ترجیح دیتے تھے، یعنی ان کو ترویج بھی کرتے تھے صوفیزم کی، لیکن صوفیزم جو کہ خود ایک اس دور کے جو صوفی تھے وہ خود جس طرز فکر سے رکھنے والے لوگ تھے، وہ بھی یقیناً مذہب شیعہ کے میں تائید ان کی نہیں ہے، یعنی جو صوفیزم اس دور میں تھی یقیناً اس کی تائید نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ درکل یہ لوگ بھی جو شیعہ لوگ تھے ان کے ساتھ یہ بھی تعصب رکھتے تھے، یعنی خود سلطنت عثمانیہ، اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے جو گزرے ہیں، انہوں نے یقیناً جس طریقے سے مذہب شیعہ کو جو نقصان پہنچانا چاہتے تھے انہوں نے نقصان پہنچایا، لیکن الحمدللہ
ان کا دور بھی گزر گیا، یقیناً امتحان کا دور تھا، جیسے آج کل کے دور میں امتحان کا دور ہے، اور آج کل کے امتحان کا دور تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس میں وجوہات یہ ہے کہ آج کے دور میں انسان گمراہی کے راستے بہت زیادہ فراہم ہو گئے، یعنی اس دور میں جو ہے وہ اس قسم کے راستے فراہم نہیں تھے، یعنی انسان کے پاس آج جو ان کے پاس جو موبائل ہے اس سے بھی انسان گمراہی کے راستے وہاں سے بھی فراہم ہے، گناہ بہت زیادہ ہے۔ تو خدمت میں عرض کروں کہ ذات خود یہ حالات جو پیش آئے تھے اس دور میں، تو یہ نہایت ہی سخت حالات ہے، اور آج کل کے دور کی مناسبت سے بھی یہ چیز بالکل اشکار ہے کہ آج الحمدللہ وہ حالات نہیں رہے، اتنی سختیاں نہیں ہیں، البتہ کچھ سختیاں ہیں، لیکن یقیناً کوئی حکومت یہ نہیں کہتی کہ آپ جو ہے وہ 40 کے لیے نہ جائیں، یہ نہیں کہتے۔ حتیٰ جو نواسب اور جو بدترین حکومتیں ہیں، جو ضد شیعہ میں اصل میں بنی ہوئی حکومتیں ہیں، ان سے بھی اللہ نے یہ ان کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ 40 کے لیے نہ جائیں، یہ جرأت نہیں ہوتی۔ تھوڑی سے حالات سخت کر دیں گے کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے ان کے وہ تھے، لیکن بظاہر یہ نہیں کہتے کہ یہ ایسے نہ کرے، چونکہ ظاہر آج کل کا جو دنیا کا ماحول ہے ظاہراً ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ آزاد ہے دین کے اعتبار سے، جو کہ یقیناً ایسا ہے نہیں زیادہ، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو آج الحمدللہ ہمارے پاس جو مواقع ہمارے پاس موجود ہے، 40 کے حالات ہے، اچھے حالات ہے، اور 40 کا ایک عظیم سلسلہ یہاں پر منعقد کیا جاتا ہے، خود داخل عراق میں، اور دوسرے ممالک کے جو مومنین ہیں وہ بھی یہاں پر ہوتے ہیں۔ تو یہ آج ہمارے پاس ہے یہ سلسلہ، اور اس سے ہم اگر غور کریں تو یہ چیز ضرور ہمیں نظر آتی ہے کہ خود 40 میں جس طریقے سے ہر نسل، ہر رنگ اور ہر فرہنگ اور ہر ثقافت سے تعلق رکھنے والا شخص جس طریقے سے شرکت کرتا ہے، اسی طریقے سے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ ہر کرۂ ارض میں جہاں جہاں مختلف ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، وہ بھی اسی طریقے سے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں شرکت فرمائیں گے۔ تو ایک طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک جھلک ہے ظہور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور 40 کا۔ 40 میں بھی یہی چیز آپ کو نظر آتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ایک اتفاق، ایک اتحاد، اور ایک جس کو کہا جائے کہ ایک ڈسپلن ہے مکمل طور پہ، وہ ہے فداکاری ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک زائر دوسرے زائر کو سہولت دے، یعنی عموماً ایسے ہیں، ہو سکتا ہے ایک آدھ ایسا بھی ملے کہ جو ان اصولوں کے مخالف ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن اکثریت یہ ہے کہ مواقب کا بندوبست ہے، اچھا کھانا بنایا گیا ہے، پہلے خود نہیں کھاتے، پہلے زائرین سید شہداء علیہ السلام کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی وہ فداکاری، اتحاد جو روایات میں ظہور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں یہ چیز ملتی ہے کہ وہاں جو امام کے جو اعوان اور انصار ہوں گے وہ نہایت ہی ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق بھی رہے گا اور فداکاری بھی کریں گے۔ تو وہ ایک جھلک جو ہے وہ یہاں پر بھی ہمیں ملتی ہے کہ اسی طریقے سے یہاں جو لوگ ہیں وہ بھی بالکل فداکاری کرتے ہیں اور زائرین کی خدمت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اما یہ کہ ایک آدھ اگر اس میں سے کچھ ایسے ہیں تو وہ کوئی مثال نہیں ہے، اکثریت کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ اکثریت جو ہے وہ اس طریقے سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں جو اصحاب حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، ان کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ ہدف اور مقصد کیا ہے؟ ان کا ہدف اور مقصد
ایک ہے، وہ ہے امام کی خوشنودی۔ ہدف اور مقصد ایک ہے کہ جیسے گویا امام کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، یعنی تابع امر مولا ہے۔ یہ روایت میں موجود ہے، کتابوں میں جس طریقے سے وہ حضرت امام زمان علیہ السلام کے اصحاب کی جو صفات لے کے جاتے ہیں، اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ تابع امر مولا ہوں گے۔ اور یہاں پر بھی جو مبدا اور ان کا مقصد ہے وہ ہے رضا امام، یعنی حضرت ولی اعصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ اور یہاں پر بھی اگر ہم غور کریں تو آپ مختلف علاقوں سے مشی دیکھیں گے، اور ٹیلی ویژن سے بھی دیکھ سکتے ہیں، بصرہ سے ہیں، نصریہ سے ہیں، کوفہ سے ہیں، نجف اشرف سے ہیں، مشایخ کا ایک سلسلہ۔ ان کا مقصد جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم تک پہنچنا ہے، بس یہ ہے سب کا مقصد۔ یعنی لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، لیکن مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضرت امام زمانہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی حرم تک پہنچ جائیں۔ یہ ان کا مہم مقصد ہے۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر جو زائرین امام حسین علیہ السلام ہے، یقیناً بڑی سادگی سے، دنیا داری اس میں نہیں دیکھی جاتی، بڑی سادگی سے خواتین بڑی سادگی کے ساتھ اپنے بچوں سمیت اور جو مرد حضرات ہے وہ بھی بالکل سادہ سے ایک لباس پہن کے، جیسے بڑا نارمل سے ایک لباس پہن کے، اور دھول اور بلکہ بعض تو ایسی بھی ہے جو بغیر جوتوں کے سفر کرتے ہیں، جوتا پیر میں نہیں ہوتا، سفر کر رہے ہوتے ہیں اور چالیں نکل جاتے ہیں، لیکن جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ سادگی جو ہے یہ بھی اس میں سے یہ ہے کہ خود اربعین میں جو سادگی دیکھتی ہے وہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد بھی یہ چیز ملی گی۔ یہ وہ شباہتیں ہیں کہ جو ظہور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور حضرت سید شہداء علیہ السلام کی اربعین میں یہ چیزیں ملتی ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں، بلکہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ خود یہ ظہور جو ہے یہ ایک زمینہ سازی ہے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے۔ یعنی اربعین کے یہ جلسات ایک مقدمہ سازی ہے، ایک مقدمہ ہے، ایک زمینہ سازی ہے اس عظیم اجتماع کے لیے جو حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد ہوگا۔ یعنی گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ظہور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ایک مقصد ہے، یہ اس کا مقدمہ ہے۔ چونکہ اگر غور کریں تو سب سے پہلے جو روایات میں جو چیز ملتی ہے کہ سب سے پہلے مجلس حسینی کا انعقاد کیا جائے گا۔ لفظ مجلس حسینی نہیں ہے، لیکن کچھ اندازہ یہ ہے کہ حضرت کے وہ 5 جملے جو بڑے مشہور ہے اور تمام خطیب اور لوگ جو ہے اس کو پڑھتے رہتے ہیں کہ اے اہل عالم خبردار ہو جائیے کہ میرا جد مظلوم حالت عطش میں، حالت تشنگی میں شہید کیا گیا۔ یہ یقیناً مصائب کے جملے ہیں۔ یعنی حضرت سب سے پہلے جو شروعات بھی کریں گے وہ مجلس حسینی سے کریں گے، اور یقیناً نام حسین آ جائے تو گریہ بھی ہوگا، بکا بھی ہوگی، بلکہ میرے مولا تو خود آج تک مولا امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہے، زیارت ناہیہ موجود ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود ظہور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف گویا کہ حضرت کے القاب میں سے ایک لقب منتقم خون ناحق حضرت امام حسین علیہ السلام ہے کہ وہ خون سید شہداء کا منتقم ہے اور انتقام لینے والے ہیں۔ یقیناً اندازہ بھی یہی ہے کہ خود کربلا جو ہے وہ ابتدا تھی اور ظہور جو ہے وہ انتہا ہے۔ یعنی
وہاں سے جو آواز بلند ہوئی تھی یقیناً یہ فقط سید شہداء کی نہیں بلکہ اہل حق کی آواز تھی، اور ان کا جو سید و سردار ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اور یہاں سے جو آواز بلند ہوئی وہ آواز آج تک ہے، اور یہی برکت ہے کہ آج دن بدن زائرین سید شہداء میں اضافہ ہوتا ہے، کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ اور آخری جو سردار ہے جو اس کا انتہا کریں گے، یعنی خود ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور پھر ظلم کو ختم کر دینا، یہ ظلم کی انتہا اور ظلم کا اختتام جو ہے وہ ظہور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بعد ہوگا۔ یقیناً یہ وہ سوچ ہے، وہ فکر ہے جو ایک ہر حسینی جو ہے وہ سوچتا ہے اور فکر کرتا ہے، اور یہی چیز ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے 40 کے لیے حتماً کربلا آنے کی کوشش کریں، اور یہ نہ دیکھیں کہ اگر میں جاؤں گا تو اتنے پیسے لگ جائیں گے، پیسے بھی پھر واپس آ جاتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی برکت ہے۔ گویا 40 کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ تجدید عہد کرنا اپنے وقت کے امام کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ تشریف لائیں گے تو ہم کسی بھی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کریں گے، اور آپ کے ساتھ اور آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ کے آوان اور انصار ہوں گے۔ یہ وہ تجدید عہد ہے، تو ہم سب لوگوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خود حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس 40 میں جو کہ نعمت خدا ہے، نعمت واسعہ ہے، عظیم نعمت ہے، رحمت ہے، یہاں پر آ کے ہم لوگ ضرور آئیں، اور اپنے وقت کے امام سے بھی تجدید عہد ہو جائے گی کہ اگر ہم یہاں آتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے آتے ہیں کہ اگر آپ آ جائیں تو ہم اسی طریقے سے جو یہاں کے لیے حاضر ہے آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہو جائیں گے۔ ان ایام میں کثرت سے ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی ظہور کے لیے دعا کریں، دعا ضروری ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ظہور کے لیے کثرت سے دعا کریں، اس میں خود ہمارے لیے خیر ہے، وگرنہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور وہ ایک امر حتمی ہے، اور وہ امر اپنے وقت پہ جو ہے اس نے ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ہمارے خود اپنے تہذیب نفس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دن اور رات دعا کریں حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے، چونکہ ظہور سے ہی تمام مومنین کے مشکلات حل ہو سکتے ہیں، بلکہ مومنین کیا بشریت کے مشکلات اسی ظہور سے حل ہوں گے۔ اگر امام ظہور فرمائیں تو جو مظلومین ہے ان کا سب سے بڑا ناصر حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اور جو ظالمین ہے، ظالمین کو ختم کر دینا، یہ بھی امام کی توسط سے ان کا خاتمہ ہوگا۔ ہم بھی بین الحرمین تمام مومنین کی نیابت میں یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔